انہوں نے عرض کی قرآن آپ کے پاس ہی ہے، میں سناؤں آپ کو؟ انہوں نے کہا جی بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سناؤ۔ تو اس میں انہوں نے سورۃ نساء شروع کی، اور جب آیت نمبر 41 پر پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بس کرو بس کرو، آپ کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوؤں سے تر تھی اس وقت۔ اب وہ اس کا مفہوم کیا ہے اس آیت کا؟ وہ یہ ہے کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم آپ کو اس امت میں شہید کے طور پر کھڑا کریں گے، جب ہم ہر امت میں سے شہید لائیں گے اور آپ کو ان تمام پر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آخرت کا منظر یاد آ گیا۔ اس لیے قرآن کی تلاوت کے دوران اگر ترجمہ آتا ہو تو جنت کا منظر ہو تو انسان جنت میں چلا جائے، جہنم کی کیفیت ہو تو وہ خوف پیدا ہو، احکامات کا تذکرہ ہو تو احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ یعنی جیسے جیسے قرآن مجید مضمون بیان کرتا چلا جائے ویسے ویسے انسان اپنی کیفیت بناتا چلا جائے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب علم بھی ہو اور عمل کا جذبہ بھی ہو۔ بڑی ہی خبردار کرنے والی بات آ گئی، سورۃ نساء آیت نمبر 42 سن لیجئے، میں اس میں صرف ترجمہ کرتا ہوں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ لوگ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی، رسول کی نافرمانی کی، سن لیجئے اچھے طریقے سے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس میں آتے ہیں، اور وہ سارے لوگ جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں۔ وہ جانتے ہیں کیا خواہش کریں گے قیامت والے دن؟ وہ کہیں گے لو تسوا بہم الارض، کاش ہمیں زندہ ہی نہ کیا جائے، جس مٹی سے نکلے ہیں بس اس مٹی کے برابر ہی ہمیں کر دیا جائے، بس ختم۔ وجہ اس کی یہ ہے، یہ خواہش وہ کیوں کریں گے؟ اب انہیں پتہ لگ جائے گا کہ اب ہماری اگلی منزل کون سی آنے والی ہے۔ اس لیے دنیا جس طرف جا رہی ہے ہمیں اس دنیا کو ہدایت کی طرف لانا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے چین دنیا کا کتنا اہم ملک ہے، آخرت کا تصور تک نہیں ہے۔ کینیڈا دنیا کا کتنا اہم ملک ہے، آخرت کا تصور تک نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ان ممالک میں معاشی سرگرمی کے لیے جاتا ہے اور اسی ماحول میں وہ اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے، آخرت کے حوالے سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے، پھر اس بات کے خطرہ موجود ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا، خدا نخواستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ ہمیں لوگوں کو دین کی دعوت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب رکوع نمبر 7 ہے سورۃ نساء کا، اس میں بڑی اہم بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شراب جو حرام قرار دی گئی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت اور رسالت کے تقریباً 19ویں سال میں حرام قرار دی گئی، مکمل طور پہ مرحلہ وار شراب حرام قرار دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے منصب پر فائز ہوئے 19 سال ہو گئے تھے، پھر 19ویں سال میں بعض آیت آ گئی کہ بھائی شراب حرام ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوا؟ احادیث میں واقعات موجود ہیں، اب نام لینا ضروری نہیں ہے، کہ کچھ مسلمان اکٹھے ہوئے دعوت کے لیے، کھانا شانہ کھایا، اور اس وقت شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، تو شراب بھی پی لی۔ شراب پینے کے بعد پھر نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے، تو شراب کی حالت میں پڑھنا کچھ تھا، پڑھ کچھ گئے۔
بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا نام اس میں آتا ہے، میں بتانا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ ذہن میں رکھیں اس وقت کوئی وہ گناہ کا کام نہیں تھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ گناہ کوئی چیز اس وقت ہوتی ہے جب وہ حرام ہو اور آدمی کرے۔ جب تک اسے حرام قرار نہیں دیا گیا تھا اس وقت تک ہم کسی کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے، کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ البتہ حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب اس حالت میں نہ جاؤ کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو 5 وقت نماز پڑھنی تھی، یہ شراب چھوڑنے کی ترغیب اللہ تبارک و تعالی۔ ظاہر ہے جو فجر کی نماز پڑھے گا، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، تو وہ جب یہ کوشش کرے گا کہ میں نے شراب سے بچنا ہے اس دور میں، تو ظاہر ہے 5 اوقات میں شراب پینے میں کافی گیپ آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے پھر شراب کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، وہ مسئلہ یہ ہے، اگر کسی آدمی کو نیند آ رہی ہو، وہ نماز پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے، علماء نے لکھا ہے اسے تلاوت بھی ختم کر دینی چاہیے، نماز بھی ختم کر دینی چاہیے۔ اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ وہ کچھ کا کچھ پڑھ جائے، اس لیے بجائے ثواب کے پھر گناہ کمانے لگے، کوئی کفر یا فقرہ ہی زبان سے نہ نکل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی، پانی اگر موجود نہ ہو تو تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہودیوں کی طرف رخ ہے۔ اب دیکھ لیجئے، ترجمہ پہلے سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا وہ گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے خود بھی بھٹکیں اور لوگوں کو بھی بھٹکائیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، توحید کے مقابلے میں شرک کو خریدنا، عاجزی کے مقابلے میں غرور اور تکبر کو خریدنا، اسی طریقے سے سنت کے مقابلے میں بدعت کو خریدنا، حلال کے مقابلے میں حرام کو خریدنا، دین اسلام کے مقابلے میں کسی اور باطل دین کو خریدنا، اللہ کے حکم کی بجائے خواہش نفس پر چلنا، یہ ساری چیزیں گمراہی کے خریدار، سارے کے سارے۔ اس لیے ہمیں گمراہی کی تمام شکلوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کتنے بہترین انداز میں مسلمانوں کو سمجھاتا ہے۔ اب اسرائیل ہمارے قابو میں نہیں آ رہا، یا دنیا کے وہ ممالک جو اسلام کے درپے ہیں وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے۔ آپ ذرا یہ سنیے، میں آیت پڑھ رہا ہوں، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے۔ تصور کیجئے مسلمانوں کے جتنے دشمن ہیں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، کون کون سا ملک، کون کون سی قوم، کون کون سے فرد، کون کون سے ادارے وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نبھا رہے ہیں۔ تو مسلمانوں تم اکیلے نہیں ہو، وکفا باللہ ولیہ، اللہ کافی ہے سرپرست، وکفا باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے مددگار۔ اب اس سے بھی کوئی بات واضح ہو سکتی ہے اور کوئی؟ آپ سوچئے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مدد کرتے ہیں جب اللہ کے دین کی مدد کی جائے۔ پھر یہودیوں کی کارستانی بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتاب کی باتوں کے اندر، احکامات کے اندر، تعلیمات کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، اور بجائے اطاعت کے یہ معصیت کے راستہ اختیار کرتے ہیں، اور دین کے اندر طعن و تشریح کرتے ہیں۔ بہتر یہ تھا کہ یہ اطاعت کے راستے پر ہوتے، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ بہت سخت آیت ہے، ڈرانے والی اور خبردار کرنے والی۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی، اب جو میں نے نازل کیا ہے، جو ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید،
اس پر ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے۔ تصور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی چہروں کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں، چہروں کے حوالے سے کہ چہروں کو اللہ تبارک و تعالی الٹ پلٹ کر دیں گے، اور چہروں کو اللہ تبارک و تعالی بالکل برابر کر دیں گے، آنکھیں بھی ختم اور کان بھی ختم اگر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آج کے درس کی آخری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بڑا گناہ کمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ایسے لوگوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھ لو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، اور ان کی ہلاکت کے لیے، ان کی خرابی کے لیے، انہیں پکڑنے کے لیے ان کے واضح گناہ ہی کافی ہے۔ یہاں میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کی جائے، اس سے معاملات پھر خراب ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے، چاہے کوئی سیاسی لیڈر ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے گھر کے افراد ہیں، کچھ بھی ہے، کوشش یہ کی جائے کہ اس کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ بڑے محتاط ہونے چاہیے۔ میں مثلا آپ یہ کہتے ہیں جی فلاں شخص ولی اللہ ہے، اب یہ ہم سرٹیفکیٹ کسی کو نہیں دے سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری نظر میں وہ شخص کافی نیک ہے، باقی حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں تو اس معاملے میں بھی آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ آپ تصور کریں، لوگ دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، خود انہیں بھی شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے۔ کہ علماء کے بارے میں بھی ایسے پاکیزہ روح کہہ دینا، بہشتی روح کہہ دینا، اس قسم کے الفاظ کہنا، یہ سمجھ لیجئے عیب اور نقائص ہر انسان اپنے جانتا ہے، اگر بہت زیادہ ضرورت ہو بھی صحیح تعریف کرنے کی، اس حوالے سے اللہ کی طرف نسبت کر کے کہ اللہ نے اس شخص کو علم سے نوازا ہے، اللہ نے اس شخص کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے اس شخص کو صحیح دل سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو دین کا علم عطا کیا ہے تاکہ وہ نسبت اللہ کی طرف ہو، اور اس آدمی کی بڑائی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ یہاں تک فرمایا ہے کہ جو کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرتا ہے اس نے اسے ہلاک کر دیا۔ اب یہاں تو علماء کی تقریر سے پہلے 10-10 15 القابات پہلے دیے جاتے ہیں، تو جب کسی آدمی کے لیے چاہے کوئی سیاستدان ہو یا عالم ہو، جب اس کی تقریر سے پہلے 10-15 القابات دیے جائیں گے تو پھر خود سوچ لیجئے اس وقت وہ زمین پر ہوگا یا آسمان پر ہوگا۔ عاجزی اختیار کریں گے۔ آج کل نقیب محفل، اسٹیج سیکرٹری، باقاعدہ پروفیشنل لوگ پیسے لے کر جو اسٹیج سیکرٹری بنتے ہیں، پھر وہ زمین آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور کہاں کہاں سے الفاظ ڈھونڈ کر آتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ تعریف کروانے والے کو شوق نہیں ہونا چاہیے کہ میرے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں، بلکہ اسے پھر منع کر دینا چاہیے، روک دینا چاہیے، اور کرنے والے کو بھی سوچنا چاہیے کہ میں ایک انسان کو جو خطاؤں کا پتلا ہے، جس سے غلطیوں سرزد ہونے کے امکانات ہیں، میں اسے کیا سے کیا بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پروردگار تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرما، ریاکاری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کو آپ خوب جانتے ہیں،
ہمیں اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، شراب سے، جوے سے اور دیگر جرائم سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، مخلوق خدا کی جھوٹی تعریفیں کرنے سے بھی محفوظ فرما۔ اگر کسی کی تعریف کرنا زیادہ ہی ضروری ہو تو اس خوبی کی نسبت پاک پروردگار کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔